اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ادوات تبلیغ آپ کی خدمت میں ذکر کیے جا رہے تھے کہ جن میں اہمیت کے حامل تین ہم نے ذرائع اور وسائل تبلیغ مطالعہ کیے کہ پہلا منبر تھا کہ جس کی اسلام نے خصوصی تقدس اور احترام کا حکم دیا ہے، اور یہ سب سے قیمتی طریقہ تبلیغ ہے جس میں ہمیں حساسیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دوسرا طریقہ تبلیغ صف ہے، یعنی کلاس بنائیں اور باقاعدہ تعلیم و تعلم کے عنوان سے لوگوں کو جمع کیا جائے اور اسی عنوان سے ان کو تبلیغ کی جائے۔ تیسرا طریقہ کار ہمارے پاس رحلہ ہے کہ ہم مختلف جگہوں پہ سیر و سیاحت، البتہ دینی شروط کے ساتھ، کہ جس میں عبرت اور ہدایت کا پہلو مد نظر ہو، ذکر الہی کا پہلو مد نظر ہو، ان موضوعات اور ان شرائط کے ہمراہ ہم لے کے جائیں اور خداوند متعال کی قدرت، اس کی نعمات اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کو دیکھیں اپنی آنکھوں سے۔ چوتھا ہمارے پاس طریقہ کار ہے جو آج ہم پڑھیں گے، وہ ہے تجمعات، یعنی اجتماعات برپا کرنا، اور کسی بھی جگہ پہ مومنین مسلمین کی طاقت ان کے اجتماع سے ہے، اکٹھے ہونے سے ہے، لہذا اجتماع کا خصوصی اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم اسلام کے دائرے میں رہ کے اس کی تعلیمات پہ دقت سے نگاہ کریں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ ایک عام فردی دعا اور ایک معاشرے میں اجتماعی دعا، ان دونوں میں فرق کیا گیا ہے۔ ایک بندہ اکیلے نماز پڑھتا ہے اور ایک اجتماعی صورت میں نماز پڑھتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک بندہ اکیلے ہدایت کا کام کرتا ہے یا ایک فرد کو کرتا ہے، ایک معاشرے کو ہدایت کا کام کرتا ہے۔ ایک بندہ صرف اپنے گھر بار کو پالتا ہے اور ایک معاشرے میں اقتصاد اس کو قائم کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ہر وہ عمل جو اجتماعی صورت میں ہو، کئی گنا اس کا اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب بھی رکھا ہے، اور کئی گنا معاشروں میں اس کے امن و امان اور نورانیت کی تاثیر بھی دکھائی دیتی ہے۔ لہٰذا کوئی آپس میں مقابلہ نہیں ہے، فردی طریقے اور اجتماعی طریقے کا کوئی مقایسہ نہیں ہے، بلکہ دونوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے، دونوں کی اہمیت اپنی جگہ پہ قائم دائم ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ جتنے بھی معاشرے ہیں، مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، انہوں نے کوئی نہ کوئی دن ایجاد کیا ہوا اجتماع کے لیے، کیونکہ اجتماع کی اس ضرورت کو صرف مسلمانوں کے اندر ملاحظہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ ایک معاشرے کی ضرورت ہے، تمام کے تمام معاشروں کی ضرورت ہے۔ لہذا خداوند متعال نے عبادات کی صورت میں بعض اجتماعی پروگرام ہمارے لیے رکھ دے، جیسے عیدین ہے، نماز جمعہ ہے، یا اسی طرح سے کسی کی وفات ہوتی ہے، نماز جنازہ کا اہتمام کرنا ہے، یا خوشی کے مواقع ہیں، ولیمے کا اہتمام ہے۔ تو اسلام نے کئی طریقوں سے اجتماعی زندگی اور اجتماعی صورت کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہی صورت غیر مسلم ممالک میں بھی دکھائی دیتی ہے کہ انہوں نے اپنے طور پہ دنوں کو ابھارا ہوا ہے۔ ہمیں بھی اس نقطے سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا تبلیغ کا ایک بڑا ذریعہ مناسبتیں ہیں اور اجتماعی پروگرام منعقد کرنا ہے، مثلا کنونشن ہو گیا، سیمینار ہو گیا، خود اجتماع کے نام سے اجتماع برپا کرنا ہو گیا، اسی طرح مناسبتیں ہیں، میلاد ہے یا اعزاء کی مناسبتیں ہیں کہ ان میں اس اجتماعات کو برپا کیا جائے۔ لہٰذا ہمارے پاس اجتماعات کی فہرست کیا آتی ہے، اس سے ہمیں کسی صورت غافل نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس لیے تاکید کر رہا ہوں کہ جتنے ہمارے پاس تبلیغات کے ذرائع ہیں، ان میں مؤثر ترین طریقہ کار ایک اجتماع کا برپا کرنا ہے۔ اس سے طاقت، آپس میں بھی حوصلہ، امید اور طاقت بڑھتی ہے، اور دشمن بھی اس سے متاثر ہوتا ہے، اور ایک معاشرے میں اجتماعی صورت میں معاشرہ سازی کا ہمیں موقع مل جاتا ہے۔ لہٰذا ہم جب علاقوں میں جائیں
اور اس وظیفہ دین کو انجام دیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، دعوت و تبلیغ، اگر اس وظیفے کو انجام دیں تو اجتماعی پہلو کو نظر انداز مت کریں۔ اجتماعی پہلو سب سے زیادہ قیمتی اور حساس پہلو ہے۔ ممبر ایک اجتماعی پہلو ہے، صف ایک اجتماعی پہلو ہے، رحلہ ایک اجتماعی پہلو ہے، لیکن گروہی ہے یہ۔ جب ہم تجمعات کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت وسیع پیمانے پر ہے، لہٰذا اس میں کنونشن بھی آ جاتا ہے، سیمینار آ جاتے ہیں، مناسبتوں کے اعتبار سے میلاد، اور اسی طرح ایام عزا اور عزاداری کو برپا کرنا، یہ ہمارے پاس بہترین طریقہ کار ہیں اجتماع کے، کہ مومنین اکٹھے ہوتے ہیں، مسلمین اکٹھے ہوتے ہیں، ان میں پیغام اور دین پھیلانا، تبلیغ کرنا، خدا کا پیغام پہنچانا، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایات پہنچانا، یہ ہمارے لیے ایک آسان کام ہے۔ لہٰذا اسی طرف ہمیں توجہ اس طرح بھی کرنی چاہیے کہ مکتب تشیع میں جہاں جہاں پہ بھی اجتماعات برپا ہوتے ہیں، خصوصاً عاشورہ یا 40 کا اجتماع، اس میں تبلیغ کا سب سے بہترین موقع ہے ہمارے پاس، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مجلس کے لیے جب انسان آتا ہے، اس سے بہترین تبلیغ کا موقع کیا ہے؟ ماحول ایسا بنائیں کہ جس سے وہ سیکھے، وہاں پہ کوئی پمفلٹ بانٹیں، سٹیکر بانٹیں، کوئی پینافلیکس لگائیں، چھوٹے سے کلمات پڑھیں اشعار کی صورت میں، یا اس طرح سے کوئی اور طریقہ کار اختیار کریں۔ اور خطیب ہے وہ تو منبر کا سہارا لے کے نفوس کے اندر تعلیم الہی کو برپا کر سکتا ہے۔ لہذا کتنے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ذرائع رکھے ہیں، اس کے باوجود ہم اس وظیفے سے منحرف رہیں یا اس وظیفے کو انجام نہ دیں۔ لہٰذا تجمعات ایک بہترین طریقہ ہے۔ ایک اور طریقہ تجمعات کی صورت میں جو ہمیں برپا کرنے میں انشاءاللہ امید ہے کہ مستقبل میں کریں گے بھی اور آسانی بھی ہے، کہ ہم ایک مجلس میں مقامی جگہ پر بالفرض ٹینٹ لگائیں، ادھر سٹال سا لگایا، ادھر ہی ہم نے سوال جواب پوچھنے کی ایک رکھی جگہ، دوسری طرف ہم نے بالفرض دوسری قسم کے مسائل، نفسیاتی مسائل کے مشورہ جات کے لیے ہم نے رکھا، ایک اور جگہ ہم نے رکھا جہاں پہ نظریاتی اور بصیرت اور شعور کے عنوان سے مواد موجود ہے، یا مٹیریل دیا جاتا ہے، یا ترانے ہیں، یا تقاریر ہیں، یا کلپ ہیں۔ اس طرح سے ایک اہم یعنی چند دوستوں کی جماعت ایک بہترین سٹال کے ذریعے سے بہترین تبلیغ کر سکتی ہے، کیونکہ لوگ آتے ہیں، پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں چیزیں، سوال جواب کا ڈیسک بہترین اور خوبصورت سا بنایا ہو، اور اس میں تمام آداب کے ساتھ ایک فرد، ایک عالم دین بیٹھا ہو اور لوگوں کے سوال جواب دے، کتنے ہی لوگ چند دنوں میں ہدایت اور قوانین الہی سے آشنا ہو کر گھروں کو جائیں گے۔ اسی طرح سے وہاں پہ ہم نے اگر اچھی تصویر کشی کی ہو، وہاں پہ اچھے طریقے سے ہم نے اس کو مینٹین کیا ہو، منظم طریقے سے اس کو ہم نے سجایا ہو، تو اس کی تاثیر نفوس پہ جدا پڑتی ہے۔ لہذا یہ والا طریقہ کار ہمیں اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تجمعات بہرحال ابھی گنجائش کم ہے کیونکہ تعداد زیادہ ہے اور تیزی سے آگے چلتے ہیں۔ اجتماع کی قیمت اور حیثیت اس قدر زیادہ ہے کہ پاکستان میں بے شمار سیاسی، مذہبی اور دیگر نوعیت کے اجتماعات برپا ہوتے ہیں، اور اسی سے استفادہ کر کے اوپر آیا جاتا ہے۔ اور اجتماعات واحد چیزیں جن میں لاکھوں کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں، وہ ضائع پیسہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی تاثیر اجتماعی طور پہ سب جگہوں پہ پڑ رہی ہے۔ اگر ایک اجتماع برپا ہوتا ہے اور وسیع پیمانے پہ برپا ہوتا ہے، جتنے لوگ ادھر شرکت کریں گے وہ پیغام لے کے جائیں گے، اس کو جتنے لوگ دیکھیں گے، اس کو دیکھنے سے جو لوگ متاثر ہوں گے وہ بھی پیغام لے کے جائیں گے۔ جب دشمن اسلام مسلمانوں کی اس طاقت کو ملاحظہ کرے گا، اس کے دل میں بھی لرزہ پیدا ہوگا۔ لہذا اجتماع مسلمانوں کی قوت ہیں، اس قوت سے کبھی بھی نظر پوشی نہیں کرنی چاہیے، اور اسی قوت سے یعنی اسی اجتماع کے ذریعے سے اوپر والے کام بھی ہوں گے۔ مثلا ایک جشن ہم بہترین منائیں، یا ایک بہترین ہم کنونشن رکھیں، سیمینار رکھیں، یا جمعہ کا انعقاد بہترین طریقے سے کریں، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وہ سارے کے سارے برپا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن وہ پہلے والے ان کے ذریعے سے اجتماعات سارے برپا نہیں ہوتے، لہٰذا اجتماع برپا کریں گے، صف بھی بنے گی، تبلیغ بھی ہوگی، منبر بھی سجے گا،
منبر پہ بھی صحیح خطیب آئے گا، اپنا وظیفہ انجام دے گا، اجتماعات کی طرف ہماری توجہ ضرور ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہے وسائل الاعلام۔ وسائل اعلام سے مراد یہ ہے وسائل الاعلام۔ وسائل الاعلام سے مراد یہ ہے کہ اطلاع دینے کے وسائل، ہر دور میں خبر پہنچانے اور اطلاع دینے کے مختلف قسم کے ذرائع اور وسائل رائج رہے ہیں۔ مثلا پرانے دور میں خط و کتابت ایک ذریعہ تھا خبر پہنچانے کا، دوسرا ذریعہ تھا خود فرد کو بھیجنا، بطور سفیر قرار دینا اور اسے بھیجنا، تیسرا طریقہ کار جو لکھا جاتا تھا بات کو پہنچانے کا، پرندوں کا یا جانوروں کا استعمال کیا جاتا تھا، مختلف طریقہ کار تھے، یا اشارے کنائے ایجاد کیے گئے تھے۔ یہ خبر دینے کے طریقے یہ مثبت اور منفی دونوں طرح سے استعمال ہوتے ہیں، اور اس کی اس قدر گہری تاثیر ہے آج کے دور میں ایٹم بم سے بھی زیادہ مؤثر ترین طریقہ کار یہی وسائل اعلام ہیں کہ جو خبر پہنچاتے ہیں اگلے تک۔ وسائل اعلام آج کے دور میں کون کون سے ہیں؟ بنیادی طور پہ ہمارے پاس یہ وسائل 3 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ ایک ہے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا، مثلا ٹی وی ہے، سینما ہے، ریڈیو ہے، انٹرنیٹ ہے، اور اسی طرح مجلہ ہے، کتاب ہے، پمفلٹ ہے، پینافلیکس ہے، اشتہار ہے، یہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا شمار ہوتا ہے۔ ہمارے پاس انہی میں سے دوسرا طریقہ کار وہ ہے ٹیلی فونک ہے، موبائل ہے، فون ہے، جسے ہم سوشل میڈیا بھی کسی صورت میں بعض اجزاء میں قرار دے سکتے ہیں کہ یہ وسائل اعلام ہیں، ان کے ذریعے سے پیغام پہنچایا جاتا ہے اور ان کے ذریعے سے پیغام لیا جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ کار وہی پرانا ہے، خط و کتابت ہے، یا اس طرح سے رموز کا ایجاد کرنا ہے، بندے کو بھیجنا ہے۔ یہ ہمارے پاس طریقہ کار ہیں۔ اگر ہم ان سب کی فہرست بنائیں تو اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ سب سے مؤثر ترین طریقہ کار پیغام پہنچانے کا اس وقت وہ ہے میڈیا، جسے تقسیم کرتے ہیں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں۔ میڈیا اس وقت سب سے سریع ترین، مؤثر ترین طریقہ کار ہے ایک پیغام کو پہنچانے کا۔ لوگ اس وقت سب سے زیادہ استفادہ میڈیا سے کرتے ہیں۔ میڈیا کی طاقت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ 18-20 کروڑ ملک کو ایک میڈیا کے ذریعے سے قابو کیا جاتا ہے۔ مغرب جتنے بھی کام کر رہا ہے دیگر ممالک میں، اس میں سب سے زیادہ مؤثر ترین طریقہ کار اس کے پاس میڈیا ہے۔ میڈیا کی تاثیر آج کے دور میں ایٹم بم سے اوپر چلی گئی ہے۔ نسل در نسل میڈیا کی تاثیر قوموں اور معاشروں کے اوپر دکھائی دیتی ہے۔ کس طرح سے ہمارے سامنے یہ صورت آتی ہے، اسے سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس کی اہمیت کے پیش نظر اقدام کرنے کی بھی ہمیں ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ ایک فلم بنتی ہے امریکہ میں، اسی فلم کو عربی میں بھی ڈب کیا جاتا ہے، اسی فلم کی کاپی یا وہی کہانی بنا کے ثقافت، ہندی ثقافت کو اختیار کر کے وہ فحاشی ان ایشیائی ممالک میں پھیلائی جاتی ہے۔ وہی فلم اردو میں ڈب ہوتی ہے، وہی فلم دیگر زبانوں میں ڈب ہوتی ہے، اور ایک فلم آ کے انسان کا رہن سہن، اس کا نظریہ، اس کے اعتقادات اور اس کے اہداف، اس کے مقاصد، ان سب کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ انسان اسی فلم کے تحت انداز اختیار کرتا ہے، اسی فلم کے تحت اپنی خواہشات کو ابھارتا ہے، اسی فلم کے تحت رہن سہن اختیار کرنے لگ جاتا ہے۔ ایک فلم نے کتنا بڑا کردار ادا کیا۔ لہذا فلموں کے اثرات ہمارے سامنے، اسی طرح کارٹون ہیں جو بچوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج مثلا ادھر ہی ماحول دیکھیں، کیونکہ ادھر ڈبنگ کر کے بے شمار مغربی اور دیگر کورین فلمیں یا ڈرامے منتقل کیے گئے ہیں کہ دینی لوگوں کے زبان پہ بھی انہی کے ہیروز کے نام بعض اوقات آ جاتے ہیں۔ ان کی نظر میں وہ بھی ایک عظیم انسان بن گیا، وہ بھی ہیرو بن گیا۔
کتنی فلمیں ہیں جو صرف یہودی نظریات کے اوپر بنی ہوئی ہیں، کیونکہ یہودیوں کا نظریہ کہ ہم ہی میں سے ایک آئے گا اور جو دنیا کو نجات دے گا، اور وہ دکھاتے ہیں کہ وہ ہر قوم کو بغیر کسی تعصب کے نجات دیتا ہے۔ اس عنوان سے کتنی فلمیں بنی ہوئی ہیں۔ اس طرح سے ہمارے پاس ایک اہم ترین ذریعہ یہ سینما ہے۔ سینما کو اختیار کرنے یقیناً ہمارے پاس محدود وسائل ہیں اور ہم یہ ابھی انجام نہیں دے سکتے، لیکن یہ فکر دینی چاہیے لوگوں کو۔ سینما کا مقابلہ کوئی کہانی کی کتابوں سے تو نہیں ہوگا، سینما کا مقابلہ سینما سے ہوگا۔ اسی طریقے سے ڈرامے کا مقابلہ ڈرامے سے ہوگا۔ وہ فرضی، تخیلاتی، فحاشی پہ مبنی شیطانی ڈرامے بناتے ہیں، ہم حقیقت کے اوپر مبنی فلم سازی کریں اور ڈرامہ نگاری کریں، یہ ممکن ہے، لیکن اس کے لیے زحمت اور کوشش ہے۔ مثلا جو بھی ایک ڈرامہ لکھتا ہے اس نے وقت لگایا ہے لکھنے میں، سوچنے میں، کہانی بنانے میں، علم حاصل کرنے میں، مطالعہ کرنے میں۔ یہ ہم لوگ کام کیوں نہیں کرتے؟ اس میں زحمت ہے، لکھنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے، بنانا، کیونکہ وہاں پہ بھی تو ایسا نہیں ہے پہلی دفعہ قلم پکڑا تو ایک بہترین ڈرامہ یا فلم بن گئی، اس نے ایک زمانہ لگایا ہے۔ وہاں پہ مال کی خاطر ایک بندہ نکل آتا ہے اور یہاں پہ دین اور خدا کی خاطر ایک بندہ نہیں نکلتا، تعجب آور بات ہے۔ لہٰذا اگر ہم مثلا جناب مالک اشتر کی ذات کو ابھار دیں، جس کو اسلام نے، ائمہ علیہ السلام نے ہیرو بنا کے پیش کیا ہے، حبیب بن مظاہر کو ابھار دیں جسے اسلام نے، اہل بیت علیہ السلام نے ہیرو بنا کے پیش کیا ہے، سلمان فارسی ہیں، ابو ذر غفاری ہیں، عمار یاسر ہیں، کتنی عظیم ہستیاں ہیں اسلام کی۔ امام صادق علیہ السلام کے اصحاب میں زرارہ ہیں، محمد بن مسلم ہیں، بعض اصحاب تو ایسے ہیں کہ ان کی طویل حالات زندگی بھی ہم تک پہنچی ہے۔ اسی طرح باعمل علماء ہیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے مطالعہ چاہیے، تفکر چاہیے، زحمت اور مشقت چاہیے، تب جا کے ایک چیز سامنے آتی ہے۔ اسی طرح سے کارٹون ہیں۔ کارٹون میں یقیناً پہلا مرحلہ تو ایک کہانی کی صورت ہے، لیکن سچی کہانی جو حقیقت کو آشکار کرے، جو بچے کی تربیت کرے، اس کے اعتبار سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح انٹرنیٹ ہے۔ اس وقت انٹرنیٹ میں سب سے زیادہ انٹرنیٹ پوری دنیا میں جس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ اخلاقی برائیاں ہیں۔ اس وقت جتنے بھی داعش میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس یعنی دہشت گردی کا بھی سب سے بڑا ذریعہ یہی انٹرنیٹ ہے، دہشت گردی اس سے انجام دیتے ہیں۔ اسی انٹرنیٹ کو ہم مثبت کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں، اللہ کی راہ میں استعمال کر سکتے ہیں، دین کا پیغام پہنچانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ کیوں ہم اس میں تخریب کاری کا شکار ہو جائیں؟ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ رابطہ ہونا ضروری ہے مومنین کے درمیان، مسلمین کے درمیان۔ اس وقت اتنا آسان انٹرنیٹ کی دنیا نے کر دیا، آپ کا ایک پیغام اس کی اجازت کے بغیر بھی اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، لیکن مسلمان اور ہم لوگ اتنے سست ہیں وہ پیغام بھی بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ من گھڑت ادھر ادھر کی فضول باتیں اکٹھے کر کے ڈھیر لگایا ہوا ہے، لیکن دین کی نظریاتی بنیادوں کے ساتھ اس کو پیش کرنا بہت کم ہے، بہت ہی قلیل ہے۔ اگر کوئی ادارے یہ کام کر بھی رہے ہیں ان کے پیچھے فکر اور نظریات آشکار نہیں ہیں، بس جو کتاب میں نظر آیا اٹھایا اور اس کو آگے بھیج دیا، اور پڑھنے والے نے بھی جو سمجھا جیسا سمجھا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، نہ کوئی تشریح، نہ کوئی وضاحت، نہ کوئی اور اس کے ساتھ مکمل حوالہ یا ریفرنس، کسی چیز کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ لہٰذا نیٹ اس وقت ہمارے پاس ایک بہترین ذریعہ ہے پہنچانے کا۔ البتہ ترتیب کے اعتبار سے یہ 5ویں 6 نمبر پہ ہی آتا ہے، یہ ذہن نشین کریں، کیونکہ سب سے اہم ترین چیز آپس میں خود لوگوں کے درمیان جا کے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی گفتار اور زبان سے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا اور اسلام کی حقانیت پہنچانا ہے۔ لیکن یہ والا طریقہ اگر ہم نظر انداز کر دیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اسی طریقے کو شیطان، استعمار، غرب استعمال کر کے قوموں کو فاسد کر رہا ہے۔ تو ہمارے پاس ٹی وی، ریڈیو، انٹرنیٹ، کمپیوٹر، یہ جدید طریقہ کار ہیں۔ اسی طرح سے پرنٹ میڈیا کی طرف آ جائیں، ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ایک اخبار جس کی زندگی 24 گھنٹوں میں 10-12 گھنٹے سے اوپر نہیں ہے، بلکہ 5-6 گھنٹوں کے بعد وہ چائے کی پیالی کے نیچے نظر آتا ہے۔
اس سے زیادہ زندگی نہیں ہے اس کی، لیکن کتنی تعداد میں چھپتا ہے اور کتنے لوگوں تک پہنچتا ہے وہ، ایک اخبار کی قیمت ہے۔ اسی طرح میگزین ہے، بیکار اور بیہودہ چیزوں سے بھرے ہوئے میگزین جن کی زندگی 1 سے 2 دن ہے بس، لیکن کتنی بڑی تعداد میں وہ چھپتا ہے۔ یعنی بیہودہ ترین باتوں اور جو بالکل کنارے کی خبریں ہیں ان کا ایک انبار لگا کے کاغذ پوری کی پوری دنیا میں بانٹا جاتا ہے اور لوگ خریدتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ مثلا آج کے دور میں ہم نے پروپیگنڈا کرنا ہے، مثال کے طور پہ وزیرستان میں کوئی آپریشن نہیں ہوا، اب قوم کو ابھارنا ہے کہ ساتھ دے دفاعی ہمارے اداروں کا، وہ ایک خبر چلا دیتے ہیں جو تمام بڑے اخباروں میں چھپتی ہے کہ طالبان کے شدید حملہ ہوا اور اس میں 40 ہمارے فوجی بیچارے شہید ہوئے اور ان طالبان کا حملہ پسپا کر دیا گیا۔ اس سے کتنے لوگ متاثر ہوں گے؟ جو دشمن ہے اس کے حوصلے بیٹھ جائیں گے، جو پڑھنے والا ہے اس کے حوصلے بلند ہو جائیں گے، فوج کی خدمات سامنے آ جائیں گی۔ یا ایک خبر سے کتنے اثرات برپا ہوئے۔ لہٰذا جو بھی وزیر اعظم یا صدر آتا ہے وہ پہلی خبر سے جاتا ہی نہیں ہے، سب سے پہلے اسی کی خبر آتا ہے۔ خبر نامہ کھولو، اس نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، ایک لمبی قطار۔ اگر اخبار اٹھاؤ وہ ایک لمبی قطار۔ لہٰذا اخبار ہمیں شائع کرنا چاہیے۔ امام مہدی علیہ السلام ان کے تذکرے کے اوپر یہ سارے کے سارے اوراق چھپنے چاہیے۔ قرآن کریم کی آیات، احادیث ایک تبلیغ کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ دشمن کی سازشوں کو آشکار کیا جائے، جو دشمن پاکستان کی جڑوں کو نیست و نابود کر رہے ہیں اندر سے انہیں آشکار کیا جائے۔ ایک میڈیا کا اپنا وظیفہ ہے، اس کے فرائض ہیں، وہ اگر ایماندار ہاتھوں میں نہیں ہوگا، خائن افراد کے ہاتھوں میں ہوگا تو خائن خبریں آئیں گی، خیانت سے بھری ہوئی خبریں آئیں گی، من گھڑت خبریں آئیں گی، جھوٹی خبریں آئیں گی، اور تعصب اور حسد، کینہ، بغض اور جرائم کرنے کے طریقے بیان کیے جائیں گے۔ آج اخبار ایک بڑا ذریعہ ہے کہ جرائم کیسے انجام دو، ایک عام انسان کے ذہن میں نہیں آتے۔ اخبار پڑھتا ہے تو 100 اس کو ذہن میں آ جاتے ہیں، ہاں اس طرح سے جرائم انجام دیے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ پرنٹ میڈیا اس میں ایک قسم ہے فقط اخبارات، ایک قسم ہے ان میں سے میگزین، ایک قسم کتاب ہے۔ کتاب کی مدت طویل ہوتی ہے، اگرچہ وہ افراد کے اعتبار سے کم لوگوں کو گھیرتی ہے لیکن اس کی قیمت مضبوط ہے۔ قلم کی تاثیر گولی کی تاثیر سے کئی زیادہ گنا اوپر ہے، کئی زیادہ گنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تلوار اتارنے کی بجائے قرآن کریم اتارا۔ خداوند متعال نے کوئی قاتل اور لوگوں کو قتل و غارت اور جرائم کی سزا دینے کی بجائے ایک رحمت للعالمین اتارا، جو رحمت بنا، عالمین کے اوپر رحمت بنا۔ لہذا